پھر بھی سیدھی نہ ہو جائے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پٹائی لگا سکتے ہو۔ اب یہ کہنا کہ مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کے انکار کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہتا تو وہ وزیر کیا ہوگا اور پارلیمنٹ کا ممبر کیا ہوگا، وہ تو خجل خوار ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ جسارت اور یہ ناکارہ حرکت پیش نہ آتی جو آج پوری دنیا کے سامنے پاکستان میں اسلام کو ایک تمسخر کا باعث بنایا ہے۔ دیکھو حقوق کس کو کہتے ہیں؟ غریب حقوق جانتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص نے پیغمبر سے کہا کہ میرا نام آپ کے ساتھ جہاد میں لکھا گیا ہے اور بالکل قریبی غزہ ہے، اور میرا شوق بھی ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، اور فرمایا کہ میری بیوی نے حج کی نیت کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا بیوی کے ساتھ حج کرنے چلے جاؤ۔ دیکھو جہاد سے منع فرما دی، کتنا زبردست احیاء حق فرما لیے۔ اور ایک شخص نے اپنی بیوی کو تپڑ لگایا تھا، اس کا باپ آیا اور پیغمبر کو بڑا رونا رویا کہ میری بیٹی ایسی ہے، ایسی ملک ہے، ایسی فرشتہ ہے، یہ جب بات کرتے ہیں تو تپڑ مارتا ہے، آپ بہت غصے ہوگا، آپ نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ اور جب اس کے آنے سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نافرمانی کرے تو ان کو سمجھا دو، عظوہن، پھر بھی نہ مانے تو من کے بستر ذرا دور کر لو، پھر بھی سیدھی نہ ہو جائے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پٹائی لگا سکتے ہو۔ اب یہ کہنا کہ مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کے انکار کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہتا تو وہ وزیر کیا ہوگا اور پارلیمنٹ کا ممبر کیا ہوگا، وہ تو خجل خوار ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے اس شخص کو کہا، تفسیر کشاف میں ہے کہ میں تو بہت برہم تھا، خفا تھا آپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں نرمی فرمائی اور پھر نصیحت کی کہ دیکھو میری اتنی بیویاں ہیں اور میں ان کے ساتھ احسانات کرتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم، اگر وہ بات مان لے، جھگڑا نہ کرنے لگے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، اے خاوندو تم اور شرارتیں نہ سوچا کرو، لمبی چوڑی سزائیں دینا چھوڑ دو۔ دیکھو نصیحت شروع ہو گئی کہ یہ سختی یا یہ دور کرنا یا اس پر ہاتھ اٹھانا یہ تو ہم نے سرکش اور نافرمان عورت کے لیے کہا ہے، جو مطیع ہے، قانتہ ہے، صالحہ ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کیا زبردست بات کہی، اللہ اکبر، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اب نقطہ دیکھو ذرا، اشارہ یہ کہ تم بیوی سے بڑے ہو نا، ہم نے کہا، لیکن جتنا ہم تم سے بڑے اتنا بڑا نہیں ہو، نہ خالق ہو نہ مالک ہو، نہ موت سے بچ سکتے ہو نہ بیماری ٹال سکتے ہو، نہ رزاق ہو نہ اور کوئی تصرف کا مالک ہو۔ تیری بڑائی تو بیوی کی حد تک ہے، جیسے وہ مخلوق ایسے تو مخلوق۔ بڑائی تو اس کو زیب دیتی ہے جس کی ہمیشہ سے بڑائی ہے، جس کی چوٹائی اور کمزوری کبھی آئے گی نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالی واقعی بزرگ و برتر ہے۔ دیکھو جہاں عورت کی کمزوری آئی فوراً شریعت کھڑی ہو گئی اور اس کا ساتھ دینے لگی کہ نہ، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنائے عورتوں پر
کیونکہ ان میں سے بعض کو بعض پر برتری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بلیغ جملہ کہا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے. سمجھو تو اچھا ہے، نہیں سمجھیں گے تو وہ تشریح سامنے آ جائے گی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور دوسری وجہ مرد کے برتر ہونے اور حاکم ہونے کا یہ ہے کہ اس کے ذمہ خرچ کرنا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. حدیث شریف میں ہے، ام حبیبہ اور بی بی حفصہ یا ام سلمہ تشریف فرما تھی، اور آپ کی خدمت میں وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آنے لگے، اجازت مانگی. آپ نے بیویوں کو کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا اعما لا یبصرنا، وہ تو نابینا ہے، دیکھتے تھوڑے ہی. آپ نے کہا افعمیاوان انتما یا عدوات انفسکن. تو عورت کی نظر پر دیکھو رسول پابندی لگا رہا ہے. عورت کمزور ہے، بہت عاجز ہے. اس کی نظر کی حفاظت میں اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے، اور اس کی نظروں کے انتشار میں بڑے بڑے قوم قبیلے خاک میں مل جاتے ہیں.